بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ایک اچھی اور نیک سیرت بیوی کی 5 خوبیاں ایسی ہیں، 5 نشانیاں ایسی ہیں کہ جس عورت کے اندر یہ 5 نشانیاں پائی جاتی ہوں، یہ 5 اچھی عادات پائی جاتی ہوں، اس عورت کا گھر جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ایک نیک سیرت بیوی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کا خوشی سے بڑھ کر پریشانی میں زیادہ حوصلہ بڑھاتی ہے۔ وہ اچھے وقت سے بڑھ کر برے وقت میں اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، وہ اپنے شوہر کا ساتھ نبھاتی ہے، اپنی وفاداری کی ایک بہت بڑی مثال قائم کرتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ ایک اچھی اور نیک سیرت بیوی کے اندر بہت ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں، بہت ساری خصلتیں پائی جاتی ہیں، اور وہ خوبیاں جو ایک خوبصورت بیوی کے اندر نہیں ہوتی۔ تو میری پیاری بہنوں، آج میرے معاشرے کے بہت سارے نوجوان خوبصورتی کے پیچھے مرتے ہیں، وہ حسن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، آج وہ خوبصورت لڑکی کی تلاش میں ہیں۔ جو بھی نوجوان دیکھو وہ خوبصورت کو دیکھتا ہے، خوبصورتی کو، نیک سیرت کو کوئی نہیں دیکھتا۔ ہر کسی کو خوبصورت بیوی چاہیے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رہے کہ صرف خوبصورت بیوی ہی آپ کے گھر کو جنت کا ٹکڑا نہیں بنا سکتی، لیکن ایک تربیت یافتہ، نیک سیرت، متقی، پرہیزگار عورت آپ کے گھر کو تو کیا، آپ کے بچوں کو بھی اللہ کا محبوب بنا دے گی، اللہ کا ولی بنا دے گی۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر آج میرے معاشرے کے نوجوان ایک اچھی اور نیک سیرت بیوی کا انتخاب کرتے ہیں تو پھر دیکھنا کہ آپ کی نسلوں میں سے آنے والی، جو مستقبل میں آنے والی نسلیں ہیں، ان میں سے غوث، کتب، ابدال اٹھیں گے، اللہ کے ولی اٹھیں گے، آپ کی نسل کا بچہ بچہ ذکر الہی میں مشغول ہوگا، ہر ایک بچہ نبی نبی کرتا نظر آئے گا، اگر آپ ایک اچھی اور نیک سیرت بیوی کا انتخاب کرتے ہیں۔ ایک مرد کا تعلیم یافتہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک مرد کی تعلیم صرف اسی مرد کی تعلیم ہی ہوتی ہے، لیکن ایک عورت کی تعلیم، ایک عورت کا نیک ہونا آنے والی 7 نسلوں کا بیڑا پار کر دیتی ہے، آنے والی نسلوں کی زندگی سنور جاتی ہے اگر ایک عورت تعلیم یافتہ ہو۔ تو میری پیاری بہنوں، بڑے ہی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے معاشرے میں نیک سیرت عورت کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے، اسے نمازر بولا جاتا ہے، اسے پاگل سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی، اسے اس لیے بے وقوف سمجھا جاتا ہے کہ وہ ہر وقت پردے کے اندر چھپی رہتی ہے، اس لیے بے وقوف سمجھا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتی ہے، وہ نمازیں پڑھتی ہے، وہ ہر وقت قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتی ہے، اسے اس لیے بھی بے وقوف سمجھا جاتا ہے کہ جس طرح دوسری عورتیں موبائل یا سوشل میڈیا پر بیٹھ کر گانے سن رہی ہوتی ہیں، فحش والا مواد دیکھ رہی ہوتی ہیں، گندی فلمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، وہاں یہ عورتیں اللہ کا ذکر سن رہی ہوتی ہیں، نعتیں سن رہی ہوتی ہیں، قرآن کی تلاوت سن رہی ہوتی ہیں، موبائل میں سے گوگل پر سرچ کر کے یہ قرآن کو پڑھتی ہیں، یہ دین کو پڑھتی ہیں، یہ دینی تعلیمات سیکھتی ہیں، یہ موبائل کے اندر کوئی فحش والا مواد نہیں دیکھتی۔ اسی لیے میرے معاشرے کے لوگ اسے بے وقوف سمجھتے ہیں، اسے پاگل سمجھتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، ایک اللہ والے تھے، ان کی عبادت کا بہت بڑا چرچا تھا، جو بھی ان کی عبادت کا چرچا سنتا، ان کی بزرگی کا چرچا سنتا تو وہ ان سے ملنے کی خواہش رکھتا تھا۔ اسی طرح اس دور کے ایک فلسفی کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میں جا کر اللہ والے سے ملوں، اس اللہ کے بزرگ سے ملوں اور ان سے کوئی اچھی سی نصیحت حاصل کروں۔ تو اس کو جیسے ہی دل میں شوق پیدا ہوا، وہ اپنے گھر سے چل پڑا،
اب وہ جو اللہ والے تھے اس کا گھر بہت دور تھا۔ یہ سفر کرتا کافی دیر کے بعد تقریباً اسے 2 دن لگ گئے۔ اپنے سفر کو مکمل کر کے یہ ان کے گھر تک پہنچا۔ جا کر دروازے پر دستک دی تو وہاں سے ایک عورت باہر آئی۔ تو اس عورت سے پوچھنے لگا، وہ جو فلسفی تھا اس نے سوال کیا کہ شیخ صاحب کہاں ہیں؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اللہ استغفر اللہ، تم ایک گندے انسان کو اللہ کا ولی بول رہے ہو، تم اسے شیخ سمجھتے ہو؟ وہ انسان جس کا رویہ ہی اچھا نہیں ہے، وہ برا سا انسان جو ہے، تم اسے اللہ کا ولی کہہ رہے ہو، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اس کا یہ سوال سننے کے بعد فلسفی بڑا ہی حیران ہوا، پریشان ہو گیا کہ میں نے تو اس کی بڑی ہی تعریف سن رکھی تھی، لیکن اس کی بیوی کا رویہ دیکھ کر یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ کوئی عام سا انسان ہو، وہ بالکل ہماری طرح ہو، بلکہ اللہ کا ولی نہ ہو۔ تو جیسے اس کے دل میں خیال آیا، پھر بھی اس نے سوچا کہ اب اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں تو اللہ والے سے مل کر ہی واپس جاؤں گا۔ تو وہ جو فلسفی تھا اس نے پوچھا کہ اتنا بتا دیں کہ آپ کا شوہر ہے کہاں؟ تو وہ عورت کہنے لگی جنگلوں میں مر رہا ہوگا، لکڑیاں چن رہا ہوگا۔ تو وہ جو شخص تھا، فلسفی تھا، مسافر شخص، دوبارہ سے سفر کرتا ہوا اس جنگل کی طرف چل پڑا۔ آخر کار وہ بڑی مشکل سے اس جنگل کے قریب پہنچا تو اس نے دور سے دیکھا کہ ایک بزرگ سا بابا ہے جو شیر کے اوپر لکڑیاں رکھ کر اس کے ساتھ تشریف لے جا رہا ہے۔ یہ بھاگ کر اس بزرگ کے پاس پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ وہی اللہ والے ہیں جن کی تلاش میں بہت دور سے سفر کر کے آیا ہوں۔ تو ان کے پاس پہنچ کر اس نے سلام عرض کیا بڑے ہی ادب کے ساتھ۔ جب اس نے دیکھا کہ بزرگ بڑے سکون سے چل رہا ہے اور شیر کے اوپر لکڑیاں لادی ہوئی ہیں اور شیر ان کی تابعداری کر رہا ہے، ان کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، جیسے جیسے بزرگ چلتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ وہ شیر چل رہا ہے۔ تو جب یہ منظر دیکھا تو وہ ادب کے ساتھ ان کے قریب جا کر سلام عرض کرنے لگا۔ تو بابا جی نے، بزرگ نے اس کے سلام کا جواب دیا تو اس نے عرض کی کہ میں نے آپ کی بزرگی کا بہت زیادہ چرچا سن رکھا تھا، میں نے آپ کی بہت زیادہ تعریفیں سن رکھی تھیں، اور میں اپنی نظروں سے دیکھ بھی رہا ہوں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مقام عطا کیا ہے، بہت بڑا مرتبہ عطا کیا ہے۔ اتنا بتا دیں کہ آپ کی بیوی آپ کے بارے میں اس طرح کی رائے کیوں رکھتی ہے، وہ اتنی بدگمان کیوں ہے؟ تو بزرگ اللہ والے کہنے لگے کہ بس ایک بات سن لو کہ جب سے میں نے اس گندی عورت کا، اس بے وقوف سی عورت کا بوجھ برداشت کیا ہے، جب سے میں نے اس کا بوجھ اٹھایا ہے، تب سے اس شیر نے میرا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ جب سے میں اس کی باتوں پر صبر کرنے لگا ہوں، تب سے اللہ تعالیٰ نے اس شیر کو میرا اطاعت گزار بنا دیا ہے، اسے میرا فرما بردار بنا دیا ہے۔ تو وہ فلسفی کہنے لگا کہ اے اللہ کے ولی، اے درویش، میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح لکڑیاں کیوں چن رہے ہیں، جنگلوں میں کیوں گھوم پھر رہے ہیں؟ حالانکہ آپ جیسے کافی سارے درویش ہیں جو سال سال کی گندم اور اناج گھر میں اکٹھا کر لیتے ہیں اور پھر مزے کی نیند سوتے ہیں، آپ یہاں روزانہ خوار کیوں ہوتے ہیں؟ تو اس جو بزرگ تھا، وہ جو اللہ والا تھا، اس نے ایک بہت بڑا جملہ بول دیا، سونے کی تختی پر لکھنے والا جملہ ہے۔ اس نے جو جملہ بولا وہ آج کل کی ناشکری اور نافرمان عورتوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ مجھے اتنا بتاؤ کہ جس گھر کے اندر اس طرح کی عورت رہتی ہو، منحوس عورت رہتی ہو، وہاں پھر گندم اور اناج میں برکت کہاں سے آئے؟ مجھے اتنا بتاؤ کہ اگر میں 1 سال کی گندم اکٹھی کر بھی لوں تو اس میں برکت کہاں سے آئے گی؟ وہ سال کی گندم بھی چند ماہ کے اندر اندر ہی ختم ہو جائے گی۔ تو میری پیاری بہنوں، اس سے معلوم ہوا کہ جو عورت اچھا اخلاق نہیں رکھتی، جو عورت اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتی، جو اپنے شوہر کی قدر نہیں کرتی، اپنے شوہر کو برا بھلا کہتی ہے، تو بہت جلد اس کے گھر میں غربت آ جاتی ہے، بہت جلد اس گھر میں بے برکتی چھا جاتی ہے۔
تو پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں کہ عورتوں کی وہ کون سی خوبیاں ہیں، وہ کون سی نشانیاں ہیں کہ جو ایک گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیتی ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، سب سے پہلی اور سب سے بڑی جو اس کی نشانی ہے، عورت کی نیک سیرت، عورت کی جو سب سے بڑی نشانی ہے، پہلی نشانی نمازی عورت، نماز پڑھنے والی عورت۔ جو عورت اللہ کے حضور سجدے کرتی ہے، اللہ کے حضور نمازیں پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، وہ بہت ہی پاکیزہ عورت ہے۔ اللہ کے نزدیک اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ پیاری بہنوں، نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، اور جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے گرا دیا اس نے گویا کہ دین کو گرا دیا۔ تو میری پیاری بہنوں، جو عورتیں نماز نہیں پڑھتی ان کے گھر میں نحوست چھا جاتی ہے، وہ گھر قبرستان بن جاتا ہے۔ کیا آپ لوگوں نے وہ واقعہ نہیں سنا؟ اگر آپ نے وہ واقعہ سنا ہے تو جس عورت نے وہ واقعہ سن رکھا ہے، پہلے سے سنا ہوا ہے، تو وہ عورت کبھی بھی نماز نہیں چھوڑتی ہوگی۔ لیکن جس عورت نے یہ واقعہ نہیں سنا تو وہ آج سننے کے بعد مجھے امید ہے کہ ضرور توبہ کر کے پکی سچی نمازی بن جائیں گی۔ میری پیاری بہنوں، ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی لمبے سفر کو جا رہے تھے۔ جاتے جاتے آپ کا گزر ایک خوبصورت بستی کے قریب سے ہوا۔ وہ کوئی بستی تھی، وہ تو گویا جنت کا ٹکڑا تھی۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں بہت بڑے بڑے عالی شان محل کھڑے ہوئے ہیں، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ اگا ہوا ہے، جانور ہیں، پرندے ہیں، چرند ہیں، بہت ہی مزے کا ماحول تھا، بہت ہی خوبصورت اور دلکش نظارہ تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ بندہ ایک بار یہاں کھڑا ہو جائے تو اس کا آگے جانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ وہاں عالی شان محل کھڑے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے دیکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ یا اللہ اسے سلامت رکھنا، اپنے سفر کو روانہ ہو گئے۔ آپ اپنے سفر کو چلے گئے تو آپ کو وہاں کافی عرصہ لگ گیا۔ 1-2 ماہ کے بعد جب آپ واپسی آئے تو واپسی اسی رستے سے جب آپ کا گزر ہوا تو آپ کی آنکھیں حیران رہ گئیں، آپ دنگ رہ گئے۔ جو آپ نے منظر دیکھا اس نے آپ کا دل دہلا دیا۔ وہ کون سا منظر تھا؟ آپ نے دیکھا کہ وہ جو خوبصورت وادی تھی، جو خوبصورت بستی تھی، جو عالی شان محل تھے، وہ گر کر ملیا میٹ ہو چکے ہیں، ان کا نام و نشان تک نہیں رہا۔ پوری بستی جو تھی وہ تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ جو ہریالی تھی وہ سوکھے پن میں تبدیل ہو چکی تھی، پانی خشک ہو چکا تھا۔ وہاں کی بہنے والی جھیل جو تھی بڑی ہی پیاری تھی، وہ بھی ایک بار ختم ہو چکی، سوکھ چکی تھی۔ جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو وہاں سے ایک شخص سے پوچھنے لگے کہ جب میں یہاں سے گزرا تھا، 1-2 ماہ کی پہلے کی بات ہے، تب میں نے دیکھا تھا یہاں بہت بڑے بڑے عالی شان محل کھڑے تھے، بہت ہی خوبصورت بستی تھی، اچانک اسے کیا ہو گیا؟ اس کی خوبصورتی بدصورتی میں کیوں بدل گئی؟ یہ اس قدر تباہ و برباد کیوں ہو گئی؟ تو وہاں کے رہنے والے ایک شخص نے بتایا کہ یا حضرت، ہماری بستی کے قریب سے ایک بے نمازی کا گزر ہوا تھا، جس کی نحوست کی وجہ سے ہماری پوری کی پوری خوبصورت بستی تباہ و برباد ہو گئی، یہاں کے خوبصورت عالی شان محل ملیا میٹ ہو گئے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہاں میں کہنا یہ چاہتی ہوں، جو جملہ دینا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جس خوبصورت بستی کے قریب سے ایک بے نمازی کا گزر ہو جائے، میں رہنے کی بات نہیں کر رہی، صرف گزرنے کی بات کر رہی ہوں، کہ جہاں سے گزر ہو جائے تو اس کی نحوست کی وجہ سے پوری کی پوری بستی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، تو مجھے بتاؤ کہ جس گھر کے رہنے والے سارے کے سارے آدمی، ساری کی ساری عورتیں بے نمازی ہوں، جہاں کے رہنے والے مرد بے نمازی ہوں، بچے بے نمازی ہوں، بڑے جوان بے نمازی ہوں، تو اس گھر کا کیا حال ہوگا؟ اس گھر کے اندر کتنی بڑی نحوست چھائی ہوگی۔ تو پیاری بہنوں، اگر آپ گھر کو آباد کرنا چاہتی ہیں، گھر کے اندر خوشحالیاں لانا چاہتی ہیں، تو پھر نمازی بن جاؤ۔ اگر آپ اپنا شمار نیک سیرت عورتوں میں کروانا چاہتی ہیں تو خدارا نماز کو اپنا معمول بنا لو۔
جب آپ نماز کو اپنا معمول بنا لیں گی تو اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام چیزیں آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دے گا۔ تو پیاری بہنوں، نیک سیرت عورت کی دوسری بڑی نشانی سچ بولنا۔ وہ باتوں باتوں پر سچ بولتی ہے، جب بھی بات کرتی ہے بھلے اسے معلوم ہو کہ میں سچ بولوں گی تو میرا نقصان ہوگا، اس کے باوجود بھی وہ سچ بولتی ہے، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتی۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ سچ کو لازم پکڑ لو۔ جب انسان سچ بولتا ہے تو سچ انسان کو نیکی کی راہ دکھاتا ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان برابر سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ سچ بولتے بولتے وہ جنت کی طرف چلا جاتا ہے، وہ جنت کا وارث بن جاتا ہے، میرا اللہ اس کا نام سچوں میں لکھ دیتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، میرے کریم نبی نے ساتھ ہی یہ فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ برائی کا راہ دکھاتی ہے اور برائی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی برابر جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا نام جھوٹوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر آپ جنت میں جانا چاہتی ہیں، اگر آپ اپنا آخری ٹھکانہ جنت میں حاصل کرنا چاہتی ہیں تو پھر سچ کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو، چاہے سچ بولنے سے آپ کا نقصان ہی کیوں نہ ہو، کبھی بھی جھوٹ مت بولنا، سچ کو اپنے اوپر لازم کر لو، انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں جنت لکھ دے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، ایک نیک سیرت عورت کی تیسری بڑی نشانی، بہت بڑی نشانی، اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ وہ عورت جب بھی کسی سے پیش آتی ہے تو اچھے اخلاق سے پیش آتی ہے، جب کسی سے بات کرتی ہے تو اچھے اخلاق سے بات کرتی ہے، اس طرح بات کرتی ہے کہ اگلے انسان کا دل خوش کر دیتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہاں میں آپ لوگوں کو ایک خوبصورت سا واقعہ سنانا چاہتی ہوں۔ یہ واقعہ آپ کو بتا دے گا کہ اچھے اخلاق کا فائدہ کیا ہے اور برے اخلاق کا نقصان کیا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ایک غریب شخص تھا، غربت نے اسے چکنا چور کر رکھا تھا، صبح کو کھاتا تو شام کے لیے نہیں ہوتی تھی، شام کو کھاتا تو صبح کے لیے نہیں ہوتی تھی، اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، ہر وقت محنت مزدوری کی تلاش کرتا رہتا لیکن اسے کوئی بھی کام نہیں ملتا تھا۔ آخر کار اس نے ایک فیصلہ کیا کہ آج میں ایک امیر کے ہاں جاتا ہوں، ممکن ہے مجھے کوئی کام مل جائے۔ تو وہ غریب شخص امیر کے دروازے پر گیا، جا کر دستک دی اور عرض کرنے لگا کہ میں کام کے سلسلے میں آیا ہوں، میں آپ کے ہاں ملازمت کرنا چاہتا ہوں، میں بہت بڑا غریب ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی، پینے کے لیے پانی نہیں ہوتا، پہننے کے لیے اچھا سا کپڑا نہیں ہوتا، لہٰذا مجھے آپ ملازمت پر رکھ لیں، میں آپ کے ہاں نوکری کروں گا اور جو اجرت ملے گی اس سے میں اپنے کھانے پینے کا گزارا کروں گا، اپنی اچھی زندگی بسر کروں گا۔ تو وہ امیر بڑے ہی برے اخلاق سے پیش آیا، وہ امیر اسے گالیاں دینے لگا اور کہنے لگا دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے گھر میں آنے کی، اور پھر اپنے ملازموں سے کہا کہ اسے دھکے مار کر میرے گھر سے باہر نکال دو، ساتھ ہی اسے دھمکی لگانے لگا کہ آج کے بعد اگر تو میرے دروازے پر آیا تو یاد رکھنا کہ جن قدموں کے ساتھ، جن ٹانگوں کے ساتھ میرے گھر آئے گا میں تیری وہی ٹانگیں کاٹ دوں گا، میں تیری زبان کاٹ دوں گا اگر میرے سامنے ایک لفظ بھی بولا۔ تو دہشت ڈالنے لگا، وہ شخص جو تھا غریب تھا وہ بہت زیادہ ڈر گیا، اس نے سوچا کہ اگر اس نے میری ٹانگیں کاٹ دی تو میں تو چارپائی کا ہو کر رہ جاؤں گا، میرا تو کوئی والی وارث بھی نہیں جو میری خدمت کرے گا، مجھے کھلائے گا پلائے گا، میں محنت مزدوری کیسے کروں گا۔ لہٰذا وہ روتا ہوا پیٹتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا، وہ اپنے گھر کو واپس چلا گیا۔ ادھر جو امیر شخص تھا اس کو دن بدن محنت مزدوری میں اس کے کام کے اندر نقصان نظر آنے لگا، وہ جو بھی کام کرتا، جو بھی کاروبار کرتا، اس کی مال و دولت کے اندر نقصان نظر آنے لگا، ہر کام میں اسے خسارہ پڑتا گیا، اتنا خسارہ پڑا کہ اس نے اپنے آہستہ آہستہ تمام ملازمین کو نوکری سے نکال دیا، ایک ملازم کو نکالا، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، آہستہ آہستہ سب کی چھٹی کروا دی، اس کے باوجود بھی اسے نقصان ہوتا چلا گیا۔
ادھر وہاں سے جو ملازم تھا، ایک ملازم ایک دوسرے امیر کے پاس جا کر محنت مزدوری کرنے لگا، اس کے گھر میں ملازمت کرنے لگا۔ ایک دن کچھ یوں ہوا کہ وہ جو ملازم تھا اور جو دوسرا امیر تھا، اس کے دروازے پر ایک بھکاری آیا۔ وہ خیرات مانگنے لگا، اللہ کے نام پر میری مدد کر دو، اللہ کے نام پر مجھے کھانے کو کچھ دے دو، مجھے پینے کو کچھ دے دو۔ تو وہاں سے جو ملازم تھا، اسے امیر شخص نے بہت بڑا دسترخوان کھانوں سے بھر کر دیا اور کہا کہ جا کر اسے بھکاری کو دے دو، بھکاری کا بھلا ہو جائے گا۔ تو جب وہ ملازم دروازے پر گیا، جیسے ہی اس نے بھکاری کو خیرات دی، تو جب بھکاری کے چہرے پر اس کی نظر پڑی، جب ملازم نے دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی، تو یہ گھر میں چلا گیا، بھاگتا ہوا گیا۔ تو یہ بہت زیادہ پریشان تھا، بہت زیادہ افسردہ تھا، یوں لگتا تھا کہ جیسے اس نے بہت بڑی کوئی خوف زدہ سی چیز دیکھ لی ہو۔ تو گھر گیا، اس کے امیر شخص نے پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا؟ ابھی تو بالکل ٹھیک تھا، جیسے ہی باہر سے آیا تیرا چہرہ افسردہ ہو گیا ہے، بتا تو صحیح کون سی پریشانی ہے، تم نے کیا دیکھ لیا؟ کیا تجھے کسی نے کچھ کہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، وہ جو ملازم تھا وہ کہنے لگا کہ دراصل جو بھکاری دروازے پر آیا تھا وہ بہت بڑا امیر تھا، آپ سے پہلے میں اسی کے ہاں ملازمت کیا کرتا تھا، وہ بہت بڑا امیر تھا، اس کے پاس پیسے تھے، اس کے پاس نوکر چاکر تھے، بہت بڑا بنگلہ تھا۔ پھر ایک دن کچھ یوں ہوا کہ اس کے دروازے پر ایک بھکاری شخص آیا، اس کے ساتھ اس نے بہت برا سلوک کیا، بہت ہی گندا سلوک کیا، اس کے ساتھ غصے میں بات کرنے لگا، برے اخلاق سے بات کرنے لگا۔ تو اس کا دل دکھا ہوگا، اس نے جاتے جاتے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کچھ کہتا ہوا وہ آگے کو چلا گیا۔ تو جب سے وہ بھکاری اس کے دروازے سے رخصت ہوا، تب سے لے کر آج تک اسے نقصان کا ہی سامنا کرنا پڑتا گیا۔ تو آہستہ آہستہ اس کی ساری دولت ختم ہو گئی، اس نے تمام ملازمین کو جواب دے دیا، تو اسی کی وجہ سے میں آپ کے ہاں ملازمت کرنے آ گیا۔ تو اس امیر شخص نے کہا کہ اچھا، آپ نے اس امیر کو تو پہچان لیا، لیکن مجھے نہیں پہچانا، تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ تو وہ کہنے لگا میں تو نہیں جانتا۔ تو اس امیر شخص نے کہا کہ میں وہی بھکاری ہوں جو اس کے دروازے پر خیرات مانگنے گیا تھا، جو اس کے دروازے پر بھیک مانگنے گیا تھا، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، پینے کو کچھ نہیں تھا۔ تو جب اس نے میرے ساتھ اس طرح کا برا سلوک کیا، یہ برے اخلاق سے پیش آیا، تب سے میں اپنے گھر آیا اور میں نے اللہ کے ہاں کوئی شکوہ کیا، بس تب سے لے کر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے روزی کے وسائل پیدا کر دیے۔ تو میری پیاری بہنوں، اس کے بعد وہ جو امیر شخص تھا وہ کہنے لگا کہ یہ اس کے برے اخلاق کا نتیجہ ہے، اگر یہ اس وقت میرے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور برکت دیتا، اس کے کام میں، اس کے کاروبار میں، اس کے مال میں برکت ڈال دیتا، لیکن اس نے بہت برے سلوک کے ساتھ مجھے اپنے گھر سے دھکے مار کر باہر نکال دیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری دی ہوئی دولت اس سے چھین لی۔ یہ نادان نہیں جانتا تھا کہ جو رب دینے کی طاقت رکھتا ہے وہ واپس چھیننے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ ہے اچھے اخلاق کا نتیجہ اور برے اخلاق کا نتیجہ۔ جیسا کہ آپ نے جان لیا کہ جس شخص نے اچھے اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آیا، بات کی، تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رزق سے نوازا، اس نے اس کی ان باتوں پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر مشکل دور کر دی۔ لیکن وہ جو امیر شخص تھا جس نے برا سلوک کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے دیا ہوا رزق بھی واپس چھین لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے رزق کی قدر نہیں کی، اس لیے کہ اس نے اپنے مال میں سے دوسروں کا حق نہیں نکالا۔ تو میری پیاری بہنوں، ایک اچھی اور نیک سیرت بیوی کی چوتھی اور سب سے بڑی نشانی کہ جب وہ آٹا گوندتی ہے تو وہ اپنے سر پر دوپٹہ رکھتی ہے، اپنے سر کو ڈھانپ کر پھر آٹا گوندتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ننگا سر ہو تو ننگے سر کے اوپر شیطان بیٹھتا ہے، لیکن جیسے ہی عورت اپنے چہرے پر، اپنے سر کے اوپر دوپٹہ ڈال لیتی ہے، اسے کور کر لیتی ہے، تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ پھر جب وہ آٹا بناتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس آٹے میں، اس رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔
تو میری پیاری بہنوں، عورت کی سب سے بڑی اور پانچویں نشانی کہ وہ عورت اپنے شوہر کی خوشی اور غمی میں اس کا ساتھ دیتی ہے۔ نیک سیرت عورت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ خوشی سے بڑھ کر پریشانی میں اپنے شوہر کو حوصلہ دیتی ہے۔ اگر اس پر غربت کے دن آ جائیں تو شوہر کا حوصلہ بڑھاتی ہے، اپنے شوہر کو کہتی ہے کوئی بات نہیں میرے سرتاج، کل تک ہمارے پاس رزق تھا، آپ نے مجھے کھلایا، مجھے پلایا، مجھے کپڑا دیا، مجھے پہنایا، جب آپ نے میرا ساتھ دیا تو آج میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، جو مالک لینے کی طاقت رکھتا ہے وہ واپس بھی دے سکتا ہے، ہو سکتا ہے یہ ہم پر کوئی آزمائش کے دن آ گئے ہوں، لہٰذا پریشان بالکل نہیں ہونا، اللہ آپ کو ضرور رزق وسیع عطا کرے گا۔ اگر شوہر کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو شوہر کو حوصلے دیتی ہے، شوہر کی پریشانی میں، شوہر کے دکھ سکھ میں اس کا ساتھی بن کر رہتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تھیں عورتوں کی 5 خصلتیں، 5 اچھی خوبیاں۔ جس عورت کے اندر یہ 5 خوبیاں پائی جاتی ہوں گی، اس عورت کا گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے گا۔ وہ گھر بھلے جہنم کا ٹکڑا کیوں نہ ہو، پھر بھی جب عورت کے اندر یہ نشانیاں پائی جائیں، جب وہ عورت ان 5 کاموں پر عمل کرنے لگ جائے تو اس کا گھر جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں یہ 5 خصلتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک سیرت بنائے، پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔